یہ حکم دیتا ہے کہ جس نے قرآن ہمارا کہتا ہے کہ جس نے کسی بے قصور ایک آدمی کا قتل کیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے راستے ایک آدمی جا رہا تھا اور اس نے راستے میں دیکھا، یہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ وہ کتا پیاس کی شدت سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا، سمجھے، پانی نہیں تھا تو کیچڑ کو وہ چاٹ رہا تھا، سمجھے۔ اس خاتون نے، اس عورت نے اپنے موزے کو اتارا، اپنے دوپٹے سے باندھا، اور باندھنے کے بعد کنویں سے پانی نکال کر کے اس جانور کو پلا دیا۔ اللہ نے اس پلانے کی وجہ سے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ ہمارا مذہب یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ انسان کو انسان، جانور پر رحم کرنے سے ہمیں جنت مل سکتی ہے۔ ہمارا اسلام یہ کہتا ہے، باہر شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ کٹیا لگانے والا زندہ چارہ گود کر کے کٹیا لگاتا ہے تو حرام ہے، ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ زندے کو تکلیف دینا ہوا۔ ہمارا مذہب جب کیچوے کو تکلیف دینا برداشت نہیں کر سکتا تو کوئی اپنے کو مسلمان کہتا ہوا اگر کسی کو تکلیف دیتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں غلط ہے، سچا نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو ترقی عطا فرمائے، گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت اچھے انداز میں آپ نعت شریف سماعت کیے ہیں۔ جب میں آیا تو کوئی پڑھ رہے تھے، نام مجھے نہیں معلوم، میرے بعد بھی عزیزم برکاتی سے آپ سنیں گے، اگر اجازت ہو تو ہم بھی دو چار شعر پڑھ دیں۔ پڑھ دیں، آپ لوگ سنیں گے نا۔ کیوں درد کو بتاؤں کہاں اور کدھر ہے، کیوں درد کو بتاؤں کہاں اور کدھر ہے درد جہاں میرے مسیحا کو خبر ہے درد جہاں میرے مسیحا کو خبر ہے۔ اے عشق رسالت تیرے جلووں کا اثر ہے۔ خاص طور سے علماء کرام کے حوالے یہ جملہ، اے عشق رسالت تیرے جلووں کا اثر ہے، بیٹھے ہیں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے، بیٹھے ہیں یہاں گنبد خضرا پہ نظر ہے۔ اعمال نہیں میرے کہ میں خلد میں چھاؤں، اعمال ہمارے کیسے ہیں، آپ کے کیسے ہیں، ہمارے کیسے ہیں؟ میرے عزیز، میں تو گنہگار ہوں، میرے باپ کو میرے اعمال کی خبر ہو نہ ہو، میری ماں کو میرے اعمال کی خبر ہو نہ ہو، میرے بچوں کو میرے اعمال کی خبر ہو نہ ہو، میرے بھائیوں کو میرے اعمال کی خبر ہو نہ ہو، مگر ہمیں تو خبر ہے نا ہمارے ہاتھوں نے کیا کیا ہے، ہمارے پیروں نے کیا کیا ہے، ہماری آنکھوں نے کیا کیا ہے، ہماری زبان نے کیا کیا ہے، ہمارے پیٹ میں حلال لقمہ گیا ہے یا حرام کوئی ٹکڑا گیا ہے، یہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ تبھی تو ہم کہتے بے سبب بخش دے نہ پوچھے عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یارا، اعمال نہیں میرے کہ میں خلد میں جاؤں، اعمال نہیں میرے کہ میں خلد میں جاؤں، بس سرور کونین کی رحمت پہ نظر ہے، کونین کی رحمت پہ نظر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
ذہن حاضر رکھیے گا، یہ ماہ شعبان صاحب نے علم کے حوالے سے محفل کا انعقاد کیا ہے، اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ ہم سے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ شعبہ حفظ کے افتتاح کے حوالے سے یہ محفل ہے، بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اے لوگوں یاد رکھو، ہر انسان یہ سوچتا ہے میں اچھا ہوں، یہ بیٹھنے والے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سے ہر فرد سوچ رہا ہے ہم اچھے ہیں، کوئی سمجھ رہا ہے مالدار، ہم مالدار ہیں اس لیے ہم اچھے ہیں، کوئی سوچ رہا ہے عہدہ دار، ہم عہدے دار ہیں اس لیے اچھے ہیں، کوئی سوچ رہا ہے ہم صاحب ثروت ہے اس لیے ہم اچھے ہیں۔ میرے عزیز یہ اپنا بنایا ہوا معیار ہے، کسی نے دولت کو اچھا ہونے کا معیار بنا رکھا ہے، کسی نے ثروت کو اچھا ہونے کا معیار بنا رکھا ہے، کسی نے عہدے کو اچھا ہونے کا معیار بنا رکھا ہے، مگر یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اور رحمت عالم سے پوچھا یا رسول اللہ یہ زمین آپ کے صدقے میں بنی ہے، آسمان آپ کے صدقے میں سجا ہے، ستارے آپ کے صدقے میں نظر آ رہے ہیں، ہواؤں کو روانی ہواؤں کو وجود آپ کے صدقے میں ملا ہے، دریاؤں کو روانی آپ کے صدقے میں ملی ہے، موجوں کو طغیانی آپ کے صدقے میں ملی ہے، مصطفیٰ شمس آپ کے صدقے میں ہے، شجر آپ کے صدقے میں ہے، قمر آپ کے صدقے میں ہے، کائنات آپ کے صدقے میں ہے۔ مصطفیٰ آپ بتا دیں اچھا کون ہے، نبی آپ بتا دیں اچھا کون ہے۔ ہمارے میں تو کہہ رہا ہے جو مالدار ہے وہ اچھا ہے، ہم میں تو کوئی کہہ رہا ہے جو صاحب ثروت ہے وہ اچھا ہے، ہم میں تو کوئی کہہ رہا ہے جو عہدے والا ہے وہ اچھا ہے۔ سرکار آپ بتا دیں کون اچھا ہے؟ جب نبی سے ہم پوچھ رہے ہیں مصطفیٰ جواب دے رہے ہیں تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے بھی قرآن پڑھائے بھی وہ اچھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا جلسہ کانفرنس، جلسہ کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہم نعرہ یا رسالت۔ رسول اللہ۔ میرے عزیزو اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم قرآن اپنے بچوں کو پڑھائیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑ رہا ہے کہ ہم جب تک غریب نظر آ رہے ہیں اپنے بچے کو تو پڑھا رہے ہیں، جب ہم غریب نظر آ رہے ہیں مدرسے میں بچے کو بھیج رہے ہیں، جب ہم غریب ہیں تب تک تو مدرسے میں جاؤ۔ بچہ اگر لولا بھی ہے تو مدرسے میں جائے، بچہ اگر لنگڑا بھی ہے تو مدرسے میں جائے۔ اب تو حالت یہ ہے ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو نئی نسل نظر آ رہی ہے یہ اتنا تنگ ہو چکی ہے، یہ کمیٹی والوں سے، یہ صدر لوگوں سے، ناظم لوگوں سے اتنا یہ تنگ آ گئی ہے، اپنے ارادے بدلتی یہ نسل نظر آ رہی ہے۔ حضرت ہم نہیں پڑھائیں گے، کیوں نہیں پڑھاؤ گے بھائی؟ وجہ یہ ہے حضرت ہم کو بہت تنگ کیا جا رہا ہے، ہماری تنخواہ بھی 5 سے 6 ہزار ہے، ہماری تنخواہ بہت اڑ کر کے ہو گئی، دوڑ کر کے پہنچ گئی تو 10,000 پہنچی ہے۔ اسی حوالے سے ایک بات عرض کر دوں، جبکہ اپنا مزاج نہیں ہے نہ اپنا یہ منصب ہے، مگر آپ کے لیے میں کہہ دوں ایسے ہی ایک صدر صاحب تھے، مسجد کے صدر صاحب تھے، ان کے ایک امام صاحب تھے، ان کے بچے کو یعنی صدر صاحب کے بچے کو نوکری ملنے والی تھے، ان کے بچے کو نوکری ملنے والی تھے، وہ دوڑے ہوئے آئے امام صاحب یہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے نا، نماز پڑھا دیے، اور نماز پڑھانے کے بعد حضرت جب دعا کیجیے گا نا تو ہمارے بچے کے لیے دعا کر دیجیے، اسے نوکری ملنے والی ہے۔ غور سے سننا میرے عزیزو، یہ درد دل امجد رکھنا چاہتا ہے۔ امام صاحب کی تنخواہ بہت ہے، مختصر تھے، انہوں نے ہاتھ کو اٹھایا، اے اللہ میرے صدر صاحب کے بچے کو نوکری ملنے والی ہے، مولا ان کے بچے کو نوکری عطا کر دے، مگر تنخواہ اتنی ہی رہے جتنی میری تنخواہ ہے۔ مولانا صاحب مگر تنخواہ اتنی ہی رہے جتنی میری تنخواہ ہے۔ اتنا سننا تھا، صدر صاحب کھڑے ہو گئے، امام صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، امام صاحب یہ آپ نے ظلم کر دیا، امام صاحب آپ نے خیال نہیں کیا، امام صاحب یہ آپ نے دعا کیا کر دی ہے، یہ تنخواہ کے لیے آپ نے کیسے کہہ دیا؟ امام صاحب نے کہا ارے صدر صاحب آپ نے کہا تھا دعا کرنے کے لیے، ہم نے دعا کر دی، آپ دعا پر اتنے برہم کیوں ہو رہے ہیں، دعا پر اتنے
नाराज क्यों हो रहे हैं, दुआ पर हमारे ऊपर इतने नाराज क्यों हो रहे हैं। सदर साहब ने कहा, इमाम साहब दुआ मांगे होते खाली नौकरी के लिए, आपने तनख्वाह को जोड़ दिया। आपकी तनख्वाह जितनी है उतने में होगा क्या? आपकी जितनी तनख्वाह है उतने में होगा क्या? इमाम साहब ने कहा, नादान, जैसे हमारा होता है ऐसे ही तेरा होगा, जैसे हमारा होता है वैसे ही तेरा होगा। तूने हमारे बारे में नहीं सोचा, क़याम हमारे पीछे तू करता है, रुकू हमारे पीछे तू करता है, सजदा हमारे पीछे करता है। पैदा हुआ था अजान देने मैं आया था, जवान हुआ था निकाह पढ़ाने मैं आया था, मर जाओगे जनाजा पढ़ाने मैं आऊंगा, तीजा में मगफिरत की दुआ करने मैं आऊंगा। मेरी तनख्वाह पर नजर नहीं गई तेरी, अपने बेटे के लिए तू इतना ज्यादा परेशान है। मेरे अजीजों, याद रखो, बड़े दर्द के साथ मैं कह रहा हूँ, अपने इमाम से मोहब्बत रखो। और मेरे भाई, बात दूर निकल गई, जब तक गरीब है आदमी अपने बेटे को भेज रहा है, लूला लड़का है तब वो भेज रहा है मदरसे में, अगर लंगड़ा है तब वो भेज रहा है मदरसे में। ये मौलाना साहब, ये मास्टर शाबान साहब, उनके साहबजादे जो पढ़ाते हैं, जो क्या नाम है उनका, ओहो यही शादाब, मैं भूल गया था। एक जमाने के बाद इसे देखा, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत देता फरमाए। शादाब, आपके मदरसे में ये लड़का पढ़ना चाह रहा है, आप देखिए ये इंजीनियर तो बनने लायक नजर नहीं आ रहा है, ये प्रोफेसर तो बनने के लायक नजर नहीं आ रहा है, ये देखिए डॉक्टर तो बनने के लायक नहीं है। हाँ, मौली साहेब बना दीजिए, अपने जैसा कर दीजिए, हाफिज जी बना दीजिए। जैसे ही कहा मौलाना साहब शादाब ने, या हमारे मौलाना नूर आलम ने, या हमारे जो ये वो असातिज़ा बैठे हुए हैं, उसको सीने से लगा लिया। ठीक है, तुम्हारा हम दाखिला कर ले रहे हैं। मेरे अजीजों, क्यों दाखिला कर लिया? इसलिए कि मुठिया देना तुम बंद कर दोगे। क्यों दाखिला कर लिया? इसलिए कि चंदा देना तुम बंद कर दोगे। हमारा भाई आज नाराज होता है तो कहता है मुठिया लेने आना, मुठिया लेने आना, ये कहता है ना, देंगे। अरे कितने तो ऐसे भी हमारे भाई नादान हैं जो कहते हैं कि हम मौली साहब को खिलाएंगे ही नहीं खाना। बोलो, कहते नहीं कहते? आप बताओ यार, कहते नहीं कहते? पूरी अक्कासी हमजन निजामी करना चाहता है, कहते नहीं कहते? तो क्या तुम्हारे इस डर से कि अगर तेरे लड़के का दाखिला नहीं हुआ, तेरे लड़के को हाफिज शादाब ने नहीं रखा, तो मुठिया देना बंद कर दोगे? इस डर से उन्होंने रख लिया। बोलो, इस डर से रख लिया? बोलो यार, इस डर से रख लिया। हाँ, तुम्हारा जहन गैदा होगा, मगर हकीकत यह है, हाफिज शादाब की नजरों के सामने, हमारे मौलाना नूर आलम की नजरों के सामने, या हमारे असातिज़ा की नजरों के सामने मुस्तफा की जिंदगी है, मुस्तफा की जिंदगी है। नबी ने यहाँ अबू बकर सिद्दीक को सीने से लगाया है, उमर फारूक आज़म को सीने से लगाया है, उस्मान गनी को सीने से लगाया है, मौला अली को दामन में छुपाया है, वहीं हबश के रहने वाले बिलाल को भी सीने से चिमटाया है, और क़यामत तक के लोगों का उन्हें इमाम बना दिया। हज़रत कहते हैं, मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से घर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूसरी जगह कहते हैं उनके निसार कोई कैसे हिरन जमे हो, उनके निसार कोई कैसे हिरन जमे हो, जब याद आ गए हैं सब गम पूरा। मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अपने बच्चों को बढ़ाओ, समझे? और सऊदिया जब तक नहीं गया, एकदम साफ साफ सुनो, हदीस शरीफ मैंने पढ़ दी है, तुम्हें बेहतर कौन है? याद रखना, तुम्हें बेहतर कौन है? बोलो यार, तुम्हें बेहतर कौन है? जो कुरान पढ़े और पढ़ाए, सामने रखना, ठीक है? तो सामने रखना। जिक्र रोशनी, सऊदिया कमाने गया हमारा भाई, जब तक गरीब था मदरसे में बच्चा गया, जैसे कुछ कमाया, एक क्या डराव भेजा। अब तो डरावने फोन मोबाइल में बटन दबाता है, पैसा खुद आता है, ये होता है ना, पैसा बटन दबा दिया, काका करता है, इससे हो गया, हो गया।
کہا میری بیوی بچے کو مدرسے میں نہیں بھیج دو. ہاں کہاں بھیجو؟ انگلش میڈیم میں بھیج دو. کہاں بھیج دو؟ بولو کہاں بھیج دو؟ بھیج دو. کیوں؟ ارے وہاں پڑھا کے کیا کرو گے؟ 5,000 کا آئے گا. سچائی ہے بولو. پڑھاؤ. یہ بڑھنے کا زمانہ ہے. ہندی پڑھاؤ, انگریزی پڑھاؤ, سنسکرت پڑھاؤ, میتھ پڑھاؤ, جو چاہو پڑھاؤ, مگر اللہ کے بندو یہ پڑھاؤ ٹھیک ہے, مگر اس لائق تو بنا دو کہ مرنے کے بعد فاتحہ پڑھنے لائق تیرا بیٹا ہو جائے. مرنے کے ٹائم تیرے سدھانے, تیری پیشانی میں جب موت کی ابھرتی ہوئی سلوٹوں کو تیرا بیٹا دیکھے. مرنے کے ٹائم کبھی دیکھے ہو؟ مرنے کے ٹائم کبھی دیکھے ہو انسان کو؟ کبھی دیکھا؟ کبھی دیکھا؟ ارے پہلے ہی لٹا دیتا ہے, لٹا کر کے کنارے ہو جاتا ہے. بلا دو مدرسہ سے مولوی صاحب کو قرآن پڑھنے کے لیے, کیونکہ گھر میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھنے والا مل جائے. گھر میں اتنی توفیق نہیں ہے کہ کوئی قرآن پڑھنے والا مل جائے. بلاؤ مجھے مولانا صاحب ایک لڑکا دے دیجیے نا. وہ کیا کرنے کے لیے ہو؟ ہمارے ابا اب جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں کیا؟ نہیں, اب زندگی کے سفر کو ہارنے والے ہیں. بولو تو کیا کرنا؟ ارے دے دیجیے ایک تو لڑکے کو, طالب علم کو کم سے کم سورہ یاسین پڑھ دے سدھانے. تو کہا مولانا یہ شادہ حافظ شاداب نے ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ ہو گیا, سب کی چھٹی ہو گئی, سب گھر چلے گئے, بچے گھر چلے گئے. ارے مولانا صاحب ایسا نہ کیجیے, ارے حافظ جی ایسا نہ کیجیے. اور سننا ہے سچائی کہ نہیں؟ بولو ایسا نہ کیجیے, میرا باپ دنیا سے جانے والا ہے, بھیج دیجیے کسی کو پڑھنے کے لیے. کہا ایک بھی لڑکا نہیں, سب گھر, ایک بھی مدرس نہیں, سب گھر. مدرسین کی چھٹی کر دی گئی ہے, سب گھر چلے گئے, بچے چلے گئے گھر, اس لیے کوئی پڑھنے والا نہیں ہے, جاؤ. ارے حضرت کچھ تو کر دیجیے. کہا میں بھی جا رہا ہوں کہیں تقریر کر, ٹائم نہیں ہے, جاؤ. ارے حضرت کوئی ہے کہاں؟ ہمارے مدرسے کا چپراسی ہے جو قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے. بولو 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 جلدی سے بولو. ہمارے مدرسے کا چپراسی ہے جو قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے, باورچی ہے, وہ کھانا بناتا ہے مگر قرآن پڑھنا جانتا ہے. تم کہہ رہے ہو تو میں بھیج دے رہا ہوں, کہہ رہے تو میں بھیج دے رہا ہوں. فوراً کہا ارے حضرت جلدی بھیجیے, باہر گاڑی کھڑی ہے, گاڑی کھڑی ہے. اچھا ٹھیک ہے گاڑی کھڑی ہے, ہاں اے باورچی چلے جاؤ, گاڑی ہے, بیٹھ کر کے جاؤ, قرآن شریف پڑھ کر کے چلے آؤ. باورچی مدرسے سے باہر نکلا, اس نے دیکھا ارے اتنی اچھی گاڑی تو میں اپنی شادی میں بھی اس پہ نہیں بیٹھا تھا. بولو 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 بولو. اتنی اچھی گاڑی شادی میں بھی میسر نہ ہوئی تھی کہ میں بیٹھ کر کے دولہا بن کر کے جاتا. ابھی بھی نہیں سمجھے جو کہنا چاہتا؟ ایک چمڑا حوالے تمہارے رائے گا نہ جانے دینا. یعنی اتنی اچھی گاڑی, میں شادی میں بھی ایسی گاڑی پر نہ بیٹھا تھا. ارے باورچی تیرے قسمت پر قربان, تم کو اتنی اچھی گاڑی تیری دولت کی بنیاد پر نہیں بیٹھنے کو مل رہی ہے, ارے قرآن پڑھنے کی بنیاد پر بیٹھنے کو مل رہی ہے ایسی گاڑی. میرے بھائی اب بھی نہ سمجھا, ارے قرآن پڑھنے والا کبھی بے عزت نہیں ہوتا, ہر جگہ باعزت نظر آتا ہے. زمین پر رہے تو باعزت رہے گا, زمین پر رہے تو عزت والا رہے گا, قبر میں رہے تو عزت والا رہے گا, حشر میں رہے تو عزت والا رہے گا. تمہارے نام کو تمہارا بیٹا تو بھول جائے گا, تمہارا پوتا تو بھول جائے گا, تمہارا بھائی تو بھول جائے گا, تمہارے عزیز تو بھول جائیں گے, تمہارے رشتہ دار تو بھول جائیں گے, مگر امام بخاری کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے, امام مسلم کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے, امام ترمذی کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے, امام محمد کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے, امام مالک کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے, غوث اعظم کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے,
غریب نواز کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے، احمد رضا کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے، مفتی اعظم ہند کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے، مفتی اعظم ہند کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے۔ ارے سنو، صدر الشریعہ کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے، حافظ ملت کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے، تاج الشریعہ کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے۔ ارے مل کر کے کہو، خطیب البراہیم صوفی نظام الدین کو زمانہ آج بھی یاد کر رہا ہے اور قیامت تک یاد کرتا نظر آئے گا۔ برکت تو ہے، یہ قرآن کی برکت تو ہے، یہ علوم دنیا کی برکت تو ہے، یہ قرآن پڑھنے کی برکت تو ہے۔ سچ فرمایا ہے میرے نبی نے، قرآن کا پڑھنے والا اچھا ہے، پڑھانے والا اچھا ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا بھی اچھا ہے، بولو بھائی، بولو بولو بولو، پڑھنے والا اچھا ہے، پڑھانے والا اچھا ہے۔ یہ ہمارے ماسٹر صاحب جب آ گئے تو میں سمجھا میرا ٹائم پورا ہو گیا، مگر انہوں نے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا، آدھا گھنٹہ تو ہو ہی گیا ہے نا حضرت؟ اس میں کچھ کمی کیجیے گا بالکل قبول ہے، 1 گھنٹے میں کچھ کمی ہو تو قبول ہے، بڑھانے کو نہ سوچیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کم کر دیں نہیں ہو بڑھا دیں تو درود شریف سنا دو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مہد الجود بن کر وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک چیز اور یاد رکھنا، کہتا ہے اچھا آپ حضرات معاف کریں گے، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوئیے میرے طلبہ، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا کہ ہم تو خالی حافظ ہی ہیں، مولوی صاحب ہیں۔ احساس توجہ، ماٹا شعبان سے توجہ۔ اور میری بہنوں، تم جہاں بیٹھی ہو بڑی سنجیدگی سے سن رہی ہو، اور ٹھیک ہے ہم فتویٰ دیتے کہ اور پردہ ہونا چاہیے، مگر تم پہلے سے پردے میں بیٹھی ہو، اللہ تیری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، مگر جیسے ہو اسے چند باتیں سماعت کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ ہم آپ ہیں 5,000 سے 6,000 7,000، چھلانگ مارا تو 10,000، بولو کیا ہزار؟ 10,000۔ اور ہمارے ہی گھر کا ایک آدمی اس نے وہ سیکھ لیا، سلائی سیکھ لیا تو 20,000 پا رہا ہے، فرنیچر بنا لیا تو 30,000 پا رہا ہے۔ ہمارا ایک بھائی 1 لاکھ کمانے لگا تو ہم 5,000 پا رہے ہیں، ہم 6,000 پا رہے ہیں، ہم 8,000 پا رہے ہیں۔ کیسے کام چلے گا؟ سمجھ میں بات آ گئی؟ کیسے کام چلے گا؟ میرے عزیز علماء اور حفاظ، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، احساس کمتری کا شکار نہ ہونا۔ انسان انٹر کرتا ہے تو دنیا کی کتابیں پڑھ کر کے انٹر کرتا ہے، بی اے کرتا ہے تو دنیا کی کتابیں پڑھ کر کے بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے تو دنیا کی کتابیں پڑھ کر کے ایم اے کرتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے تو دنیا کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، بی او ایم ایس بنے تو دنیا کی کتابوں کو پڑھ کر کے بنتا ہے، پی سی ایس بھی بنتا ہے تو دنیا کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر کے بنتا ہے، آئی ایس بھی بنتا ہے تو دنیا کے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر کے بنتا ہے۔ مگر تم حافظ جو بنتے ہو دنیا کے لوگوں کی کتابیں پڑھ کر کے نہیں بنتے، خدا کی کتاب پڑھ کر کے بنتے ہو، قرآن پڑھ کر کے بنتے ہو۔ اس لیے سنو، یہ قرآن تمہیں یہاں بھی عزت عطا کر دے گا، محشر میں بھی عزت عطا کر دے گا۔ احساس کمتری کا شکار نہ ہونا، بولو یار احساس کمتری کا شکار۔ پھر وہیں پلٹ کے چلو، دیکھا گاڑی تو بڑی اچھی ہے، بولو گاڑی تو کیا کھولے گی کیسے؟ ہاں کھولے گی کیسے؟ ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں، سمجھے، ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے کبھی گاڑی پر نہیں بیٹھے تو کھولیں گے کیسے؟ ہمارے گھر کے بغل میں ایک صاحب رہتے تھے تو انتقال کر گئے، ان کا نام تھا متین، سمجھے۔ انہوں نے ہم سے کہا بابو 25 سال ہو گئے میں مہراج کے نہیں گیا ہوں۔ ہاں
کہاں ہمارے گھر کے پاس 10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہمارا. کہ بابو 25 سال ہو گئے میں مہاراج کے نہیں گیا ہوں. ہم کہتے ہیں بابا کب جائیں گے, کیونکہ اچھے تعلقات تھے. کہے بابو ضرورتیں نہیں پڑے تھے کہاں کپڑا وپڑا. کہ بابو ہم کپڑا کہاں جانے, جو ہمارے لڑکے کو خرید کے لائے تھے تو ہم بھی پہنے, کون ضرورت ہے جائے. ہم جانتے بیچارے انتقال کر کے مگر نہیں جا پائے. تو ایسے بھی اللہ کے بندے یہ گاڑی پر بیٹھے نہیں مولانا باورچی سوچا ادھر سے کھولے گی گاڑی, ادھر سے کھولے گی کہ ادھر سے کھولے گی, کیسے کھولے گی, ادھر سے کھولے گی, ادھر سے کھولے گی کہ ادھر سے کھولے گی. کھڑا ہے تب تک وہ گاڑی والا آیا. ہاں آپ چلیں گے, آپ چلیں گے, آپ ہی ہیں. ہاں لگا وہ سوچنے. آج تک تو طلبا بھی کہتے تھے باورچی تم نے کھانا بنایا کہ نہیں, علماء بھی کہتے تھے باورچی تم نے کھانا بنایا کہ نہیں, صدر بھی آتا تھا کہتا تھا باورچی تم نے کھانا بنایا کہ نہیں, ناظر بھی آتا کہتا ہے تم نے کھانا بنایا کہ نہیں. آج ہم کو آپ کیوں کہا جا رہا ہے؟ توجہ جو میں بتانا چاہتا, آج مجھ کو آپ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آپ فوراً اس کے ذہن نے جواب دیا, یہ جو آج آپ کہا جا رہا ہے, جو عزت مل رہی ہے, یہ بیٹے کو بلڈنگ بنانے سے نہیں مل رہی ہے. ارے میرے باپ نے جو قرآن پڑھا دیا, گھر سے چپراسی ہو مگر قرآن پڑھ لیا تو قرآن نے عزت دے دیا. آج گاڑی والا آپ کہہ رہا ہے, مالدار ہمیں آپ کہہ رہا ہے, صاحب ثروت ہمیں آپ کہہ رہا ہے, صاحب دولت ہمیں آپ کہہ رہا ہے, صاحب عہدہ ہمیں آپ کہہ رہا ہے. اللہ کے بندو, یہ ہے مصطفیٰ کا کہنا کہ قرآن پڑھنے والا اچھا ہے, قرآن پڑھانے والا اچھا ہے. بات آ گئی, قرآن پڑھنے والا اچھا, قرآن پڑھانے والا. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ قرآن پڑھانے والا اچھا. آپ تھک گئے, بولو یار تھک گئے, نہیں تھکے ہم سے زیادہ آپ ہی تھکے لگ رہے ہیں ہے نا. تقریر یہ دوسری میری ہو رہی ہے اس رات میں, اور کھانا ابھی ایک جگہ نہیں ملا ہے. بولو ہے نا, نیند بھی پوری نہیں ہوئی. رات میں ہم لوگ 1-1:30 بجے تک ابھی جلسے میں تھے, تو آپ اتنا تھک گئے. ارے میں تو ایک مقدمہ پیش کرنے والا تھا بس تقریر کا. میں کیسے تقریر کرتا ہوں, تقریر تو میرے بعد آپ سنیں گے. بڑے بڑے مقررین, بڑے بڑے علماء, ثانوی ہاشمی کو ابھی دیکھیں گے, خورشید اسلام خورشید کی طرح چمکتے نظر آئیں گے. ارے بولو نا سبحان. ہاں 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 اب سمجھ میں آیا, ماسٹر شعبان صاحب سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے, بڑی محنت آپ کرتے ہیں, اور میں تو ہمیشہ آتا رہا ہوں. چاہے ماسٹر صاحب اپنے گھر کسی بچے کی شادی کریں تب وہ بلا لیتے ہیں, اور ہم اپنا گھر ہی سمجھتے ہیں, جب چاہیں تب بلائیں. اور یہ سوچ کر کے نہ جانے کہا کہ تقریر رب تعالیٰ قبول کر. اب وہی چلتے ہیں. گاڑی کا دروازہ تو یہ کھل نہیں پا رہا, مگر مالدار صاحب نے پھٹ سے کھولا. جیسے پر کہا آپ بیٹھیے. بولو نا سبحان اللہ. کیا کہا آپ بیٹھیے. اب بیٹھا جیسے تو میری کرسی جیسے ہے نا ایسے بیٹھا, سیٹ نیچے چلی گئی. اور کہا یہ تو بہت ہی نرم ہے. بولے یار یہ تو نرم ہے. یہ اتنی نرم سیٹ کس وجہ سے اسے مل گئی؟ بولو کس وجہ سے ملی؟ بولو آپ کس وجہ سے ملی؟ سبق یاد ہے کس وجہ سے ملی؟ قرآن کی وجہ سے. اب اس کے دل سے دعا نکلی, مولا ارے یہاں دنیا میں تو نے قرآن کی برکت سے اتنی نرم سیٹ دے دی, مولا قبر میں بھی جگہ عطا کر دے, قبر میں روشنی عطا کر دے, قبر میں بھی نور عطا کر دے, اور مولا حشر میں مجھے جنت عطا کر دے قرآن کی برکت سے. یہ بات آ گئی. اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے. اب آپ یہ مت سوچنا کہ ہم مسافہ کرنے ہم جیسے جائیں گے تو پیسہ ہی دینا پڑے گا. بغیر پیسے کے بھی مسافہ کر سکتے ہو, مگر سننا غور سے. ٹھیک ہے, سننا غور سے. بیٹا عمل کرنے کی کوشش جو میں کہہ رہا ہوں سمجھے. اب دیکھو درود شریف پڑھتے رہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مہد الجود والکرم والہ وبارک وسلم دائما ابدا. بڑی تیزی سے وقت ہمارا بھاگ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں مطلوبہ آیت کریمہ پر بھی پہنچ نہیں پائیں گے, مگر آپ کو سمجھانے کی بھرپور کوشش ہم کر رہے ہیں.
मास्टर साहब सर मौलाना सर इधर के आइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए। आप बहुत भूख लग गई है क्या? अच्छा देखिए ग्रुप में तैयार खाना भी खिला दीजिएगा। हजरत को बड़े नेक है, अल्लाह इनको उम्र में कहता फरमाए। सारे लोग हमारे नेक है, अल्लाह ताला उम्र में अमल में कहता फरमाए। अब देखो आप गाड़ी पर बैठा और चला जा रहा, सोचने लगा ऐसी गाड़ी है जो हचक भी नहीं रही है, उचक भी नहीं रही है, बड़ी आराम से चला जा रहा है और बढ़िया से सीट भी पाया है। कोई ऐसा नहीं है कि खिसको भी नहीं कोई कर रहा है, आराम से अकेले एक सीट पर बैठा हुआ चला जा रहा है। जैसे ही वहां पहुंचा, मैं तो कहना चाहता मौलाना सर वहां पहुंचा, अभी गाड़ी से निकल रहा है, इतने में रोने की आवाज घर से आई। मौलाना साहब कौन कह रहा है, साहबे माल कह रहा है, और साहबे साहब कह रहा है, और गाड़ी वाला कह रहा है, और घोड़े वाला कह रहा है। अरे भाई सुनिए, जिस मकसद के लिए बुला के लाया था वो मकसद बहुत हो गया, हमने आने में देर कर दी। मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरा बाप दुनिया से चला गया, उसकी रूह निकल गई, उसकी रूह चली गई। अब आपको हम छोड़ दे रहे हैं, हमारे बाप का इंतकाल हो गया। मेरे अजीजों जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, उस बाप ने चाहते चाहते क्या कहा, उस मरने वाले ने चाहते चाहते क्या कहा, मेरे बेटे मैंने तुझे दौलत दे दी है, मेरे बेटे मैंने तुझे सरमाया दे दिया है, मेरे बेटे मैंने तुझे माल दे दिया है, मेरे बेटे मैंने तुझे जायदाद दे दी है, मेरे बेटे मैंने तुझे गाड़ी दे दी है, मेरे बेटे मैंने तुझे वो दे दिया है, मेरे बेटे मैंने तुझे सारी चीजें दे दी, मगर अफसोस की कुरान पढ़ना न सिखाया। मेरे बेटे काश आज कुरान होते, तुम कुरान पढ़ते और अल्लाह की रहमतों के साए में मेरी रूह निकल जाती, मेरी रूह निकल जाती। बेटा मैं कितना कम नसीब हो, सब कुछ दे दिया तुझको मगर कुरान की तालीम न दिया। बेटा काश कुछ न दिया होता, कुरान की तालीम दे दिया होता, कुछ न दिया होता। बोलो बोलो, कुछ न दिया होता, कुरान की बोलो, कुरान की तालीम दे दिया होता तो आज तो कुरान पढ़ता और अल्लाह की रहमतों के छाव में मेरी रूह निकल जाती। बोलो है ना, कितना अच्छा वो मंजर होता। बोलो ना यार, कितना अच्छा वो मंजर होता। और आज जो बदआमालियों का शिकार जो हमारी कौम है, समझे, बोलो, जो बाप को भी मारने में नहीं चुक रही, समझे, माँ को खाना तो वैसे खिला रही है। ये नौजवान नस्ल माफ करना, नौजवान माफ कर, जैसे मौली साहब की बारी बात करके खाना गाँव खिलाता है, ऐसे चंद भाई मिलकर के अपने अब्बा अम्मा को खिला रहे हैं। गलत है बोलो भाई, गलत है बोलो यार, गलत है। मुझे जहाँ बैठो बोलो गलत है, गलत है तो हाथ उठा के तो मुझे गलत है। जिंदगी में बड़ा दर्द भरा जुमला है मौलाना इब्राहिम साहब, बड़ा दर्द भरा जुमला है। जिंदगी में माँ को खिलाने की जब बारी थी, बाप को खिलाने की जब बारी थी, तो जिंदगी में कब गोश्त नहीं लाया जब तक बारी थी 1 महीने की। गोश्त लाने की कोशिश नहीं किया। जैसे बारी हटी, महिला के यहाँ बारी गई है, तब से गोश्त, ये मुर्गा है तो बकरा है, दौड़ रहा, समझे। आखिरी वक्त आया, डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ, समझो, डॉक्टर ने कह दिया ले जाओ। अब ये बचेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे के मेहमान है, 6 घंटे के मेहमान है, समझे। लेके आया, अब बेटा जाकर के कह रहा अम्मा कुछ खाई दे। क्या बात, बोलो यार बोलो, गलत है, क्या कहता है, बोलो क्या कहता है, अम्मा कुछ खाई दे, अब्बा कुछ खाई बा, बोलो कहता कि नहीं कहता, कहता है। तो नादान भाई, नादान, तुम्हें तौफीक ही नहीं हुई बाप को खिलाने। अब जब जान रहा है कि अब हलक से नीचे अब कोई लुकमा नहीं उतरने वाला है, तब पूछ रहा है अब्बा खाओगे, अम्मी खाओगे। नादान, काश उससे पहले तो पूछ लिया होता, तेरा खाना खिलाना इबादत शुमार किया जाता। इधर तो खिलाता,
ادھر تیرا رب تجھ سے راضی ہو جاتا، ادھر تو کھلاتا پورا تیرے نبی تجھ سے راضی ہو جاتے۔ اور مصطفیٰ تو یہ پیغام دے دیتے ہیں، جو بیٹا اپنے والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے، اللہ اسے حج مقبول کا ثواب دے دیتا ہے، ثواب دے دیتا۔ میرے عزیزو غور کرنا، میرے بھائیو غور کرنا، یہ بیٹا کیوں اس طریقے سے بے راہ روی کا شکار ہو گیا؟ وجہ یہ ہے اس نے علوم دنیا کو نہیں حاصل کیا ہے، اس نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، اس نے حدیث کو نہیں پڑھا ہے، اس نے فرمان مصطفیٰ کو نہیں پڑھا ہے، اس لیے اپنے باپ کو ایک جانور ہی تصور کر رہا ہے، اپنے باپ کو ایک عام آدمی تصور کر رہا ہے، اپنی ماں کو ایک عام عورت تصور کر رہا ہے۔ کاش پڑھا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا، قرآن کا مطالعہ کیا ہوتا، حدیث مبارکہ پڑھا ہوتا تو پکار کر کے کہتا، اگر پاک کی نظروں سے اس کی نظر ٹکرا جاتی، اگر پاک کو دیکھ لیتا، اگر اپنے والد گرامی کو دیکھ لیتا، اور لڑکا فوراً کہنے پر یہ مجبور ہو جاتا، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ جنت کا دروازہ میرا باپ نظر آ رہا ہے۔ اگر ماں کی نظروں سے اس کی نظر ٹکرا جاتی تو کہنے پہ مجبور ہو جاتا، یہ عام خاتون نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کے قدموں میں میری جنت سجی ہوئی ہے، میری جنت بچھی ہوئی ہے۔ بتاؤ، جس نے جانا میرا باپ جنت کا دروازہ ہے، جس نے یہ سمجھا میری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آخر یہ کس نے عزت دی؟ تمہیں کہنا پڑے گا قرآن نے دیا ہے۔ سچ فرمایا مصطفیٰ نے، قرآن کا پڑھنے والا اچھا ہے، قرآن کا پڑھانے والا اچھا۔ اچھا واہ، جب بات آ گئی عزیزو، پھر آؤ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادن والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات اور دھیان میں رکھو، لڑکا کو پڑھانے کے لیے تو آدمی کوشش کرتا ہے، چلو بھائی، اور لڑکیاں کو سمجھتا ہے کہ زندگی شروع ہی اس کی ہو جائے برتن مانجنے سے، جھاڑو لگانے سے۔ بولو سچائی ہے، بولو نا آپ، سچائی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ شروع ہی سے بہت کوشش کرنے کے بکری لے یا لے کے چھوڑ، وہ غلط ہے، بولو یار۔ بکری کی گوری پکڑا دیا، اس بٹیا کو اس کی ماں نے لے جا بکری چرا کیا، اور اٹھتے ہی پہلے گھر باہر ہے نا جھاڑو لگا، اور جھاڑو لگا، اٹھے جھاڑو لگائی، برتن کو اٹھایا، ماجا، یہی کرتی ہے نا یہی بھائی، یہی کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتی ہے؟ بکری لے کے جاتی ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری لڑکی کا یہی مقام، بولو غلط، یہی مقام ہم سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، اگر تمہاری سوچ میں یہ ہے تو بدل دو وہ سوچ، بدل دو وہ سوچ۔ جتنا حق لڑکوں کو پڑھنے کا ہے اتنا ہی حق لڑکیوں کو بھی پڑھنے کا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ مسلمان میں مرد بھی ہے، عورت بھی ہے، مرد بھی عورت بھی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں مرد سے زیادہ عورت کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اور نبی یہ نہیں فرمایا ہے انسان کی پہلی درجہ باپ کی گود ہوا کرتی ہے، انسان کی پہلی درجہ اس کے باپ کی گود ہوا کرتی ہے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا ہے، نبی نے یہ فرمایا ہے اولاد کی پہلی درجہ اس کی ماں کی گود ہوا کرتی ہے، ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب ماں قرآن پڑھی ہوگی، جب ماں قرآن کی تعلیم حاصل کی ہوگی، گود میں کھیلنے والا بچہ بھی کہیں غوث اعظم نظر آ رہا ہوگا، کہیں غریب نواز نظر آ رہا ہوگا، کہیں محبوب سنگھ نظر آ رہا ہوگا، کہیں محبوب الہی نظر آ رہا ہوگا، کہیں الحق بندوہی نظر آ رہا ہوگا، کہیں اعلیٰ حضرت نظر آ رہا ہوگا، کہیں مفتی اعظم ہند نظر آ رہا ہوگا، کہیں صدر شریعہ نظر آ رہا ہوگا، کہیں حافظ ملت نظر آ رہا ہوگا، کہیں مل کر کے کہو کہیں صوفی نظام الدین نظر آ رہا ہوگا۔ ماں جتنا فیض والی ہوگی وہ نہیں بیٹا، وہ نہیں بیٹا، بلند مقام پر نظر آ رہا ہوگا۔ میرے عزیزو، یا مادر شعبان ہو، یا مولانا نور عالم ہو، یا برکاتی ہو، یا ہمارے علماء ہو،
یا کوئی بھی ہو میرے عزیز ہو، حبیب العلماء ہی کو کیوں نہ لے لو، حبیب العلماء کے مولانا حبیب الرحمان کے آج مردین پورے ہندوستان میں نظر آ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں حضور صوفی صاحب کو ملا کری مردین نظر آ رہے ہیں، حضور صوفی صاحب کا پیر ہمارے اوپر بھاری ہے، حضور صوفی صاحب کا قابل عزت ہمیں تسلیم ہے، مگر ان سے بھی زیادہ عزت والی وہ ماں ہے جس نے ایسے بیٹے کو تربیت دے کر کے حبیب البراہیم بنا دیا ہے، حبیب العلماء بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میرے عزیزو، اس لیے لڑکیوں کو خوب پکڑو، بولو کیا کرو، بولو ٹھیک ہے، مگر نابالغ لڑکا میرے پاس پیسہ لا کر کے نہیں، لیکن نابالغ نہ خود اپنا مال ہبہ کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بھیجنا ہی ہے تو بالغ لے کر کے آئے، وہ پہنچانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ لوگوں کا اٹھنا بتا رہا ہے کہ میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے نا، نہیں تو پھر لوگ اٹھ بیٹھ کر بنا دیے۔ اچھا، استنجا اگر کسی کو لگا ہو تو ہم تو روکیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر روک لو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، ہے نا، اس لیے بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو یہ ہمارے مولانا ہارون صاحب آ گئے، اللہ تعالیٰ ان کو منہ پر یہ درود شریف پڑھو جلدی سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لڑکی کو ہمارے اسلاف نے پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھایا؟ بولو بھائی، خوب بڑھیا تو سنو، سمجھے؟ اگر اس کو سمجھ لیا تو سمجھو ہماری تقریر تم نے سمجھ لی۔ لڑکی کو ہمارے بزرگوں نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ سمجھے؟ پڑھایا کہ بولو یاد، پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ مجھے اس کو دیکھو کتنا پڑھایا، میں تو کہتا ہوں کتنا پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ جیسے اس زمانے میں لڑکی تھی ویسے آج کے زمانے میں عالم نہیں مل پا رہے، اتنا غلط ہے بھائی، اتنا پڑھایا، سمجھے؟ کہ آپ بتانا چاہتا ہوں کتنا پڑھایا۔ ایک سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب، آپ نسواں کا اقتدا کرنے والے، سبحان اللہ۔ کون ہے وہ؟ سعید ابن مسیب، سمجھے؟ ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا ابو دعا۔ کیا نام تھا؟ ابو دعا، سمجھے؟ ان کی بیوی کو پڑھنے جاتے تھے روزانہ۔ آپ کا بچہ پڑھنے جاتا ہے؟ پڑھنے جاتا ہے، بولو نا، پڑھنے جاتا ہے؟ پڑھاؤ، آدھی روٹی کھاؤ، بچے کو پڑھاؤ، سمجھے؟ تو 5 دن تک ناگا کر گیا۔ جب 6ٹھے دن پہنچا تو حضرت نے پوچھا، بیٹا پڑھنے کیوں نہیں آیا؟ 5 دن ناگا کر گیا۔ کہا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا اس لیے میں پڑھنے نہیں آیا۔ توجہ، بولو کیا کہا؟ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اس لیے میں پڑھنے نہیں آیا۔ کتنے دن ہو گئے انتقال کے؟ حضرت 5 دن ہو گئے۔ 5 دن ہو گئے بیٹا؟ ہاں 5 دن ہو گیا حضرت۔ تو بیٹا کہیں تم نے بات کر لی ہے شادی کی؟ نہیں ہوئی، میں نے کہیں بات نہیں کی ہے۔ تو بیٹا کہیں پیغام دیا؟ نہیں، میں نے پیغام نہیں دیا۔ حضرت میری ایک حضرت میں نے کہیں پیغام نہیں دیا۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، سعید ابن مسیب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، سمجھے؟ اور ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ خیر التابعین حضرت اویس قرنی ہیں اور سید التابعین سعید ابن مسیب ہیں۔ تو یہ بات آ گئی، تو انہوں نے کہا بیٹا میری بھی ایک لڑکی ہے، کیا اسے شادی کرو گے؟ سبحان اللہ، بولو نا یار، بولو بولو بولو، کیا کہا؟ میری ایک لڑکی ہے، اسے شادی بولو بولو کرو گے؟ انہوں نے کہا حضور جیسی آپ کی مرضی میں تیار ہوں۔ اب لہڑا میں آنے والے سنی صحیح عقیدہ یہ نہ سمجھنا ان کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کہ سوچے اچھا موقع ہے شاگرد کے گلے کا ہار بنا دو،
ایسا نہیں، وقت کے بعد شاہ نے ان کی لڑکی کے وہ مانگا تھا، ان لڑکی کے ہاتھ کو مانگا تھا تاکہ میں اپنی لڑکی کی شادی آپ کی لڑکی سے کر دوں. حضرت سعید بن مسیب نے کہا مجھ کو داماد چاہیے مگر دنیا دار نہیں چاہیے، دیندار چاہیے. بولو دنیا دار نہیں چاہیے، دیندار چاہیے. آج تم بھی کہتے ہو شادی میں کہ ہم کو لڑکا اور ہم کو لڑکی کیسے چاہیے، پوچھتے ہو پوچھتا ہے جو کیا پوچھتا تو یہ پوچھتا ہے ایم اے کیا کہ نہیں، بی اے کیا کہ نہیں. بولو انجینئر میرا لڑکا ہے. سمجھ بات آ گئی؟ پوچھو ضرور پوچھو، لڑکی نے انٹر کیا ہے کہ نہیں، لڑکی نے بی اے کیا ہے کہ نہیں، لڑکی نے انجینئرنگ کی ہے کہ نہیں، ضرور پوچھو. مگر کس منہ سے پوچھ رہے ہو؟ لڑکی نے ہائی اسکول پہ کیا ہے یا نہیں، لڑکی نے انٹر کیا ہے یا نہیں، لڑکی نے بی اے کیا ہے یا نہیں. اسی منہ سے اتنا اور پوچھ رہا ہو لڑکی نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں، لڑکی نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں، ضرور پوچھو. میں اپنی لڑکی کی شادی جب کر رہا تھا، پہلی بیٹی کی شادی کر رہا تھا، حضرت مولانا نور عالم صاحب تھے تو آئے تھے لوگ دیکھنے کے لیے. ایک نے کہا حضرت میں آپ کی لڑکی کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا میری لڑکی کو تجھے دیکھنا جائز نہیں ہے، ہونے والا میرا داماد دیکھ سکتا ہے یا اس کی ماں دیکھ سکتی ہے یا اس کی بہن دیکھ سکتی ہے، تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. لگا دے رہا ہوں تم پوچھ رہو. اس نے کہا کتنا پڑھی ہو، کیا پوچھا اس نے؟ میری بہن تم سننا، کیا پوچھا اس نے؟ کتنا پڑھی ہو؟ میری بیٹی نے کہا بخاری شریف پڑھی ہو. کیا پڑھی ہو؟ بخاری شریف پڑھی. کیا پڑھی ہو؟ بخاری شریف پڑھی ہو. جیسے اس نے کہا بخاری شریف پڑھی ہو، وہ مجھے دیکھنے لگا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے یا لڑکی جھوٹ بول رہی ہے. اس نے بخاری پڑھی ہے. بخاری تو ہم سنتے ہیں مگر ہم نے دیکھا نہیں ہے. بخاری کا تذکرہ تو سنتے ہیں مگر نظروں سے بخاری گزری نہیں ہے. یہ لڑکی کہہ رہی ہے میں نے بخاری پڑھی ہے، کیا یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا ارے صاحب وہ صحیح کہہ رہی ہے. بخاری میں نے اپنی بیٹی کو پڑھائی ہے اور میں نے محدث کبیر سے پڑھی ہے، علماء سے پڑھی ہے، اس لیے میری بیٹی کہہ رہی ہے میں نے بخاری شریف. عزیزان ملت اسلام پوچھتا ہے کیا پڑھی. آؤ انہوں نے کہا بیٹا شادی کرو گے؟ ہاں. متعین ہو کیا متعین ہو؟ ارے شادی متعین کہا، نے کہا پڑھا دیا حضرت نے گواہوں کی موجود. بولو کس کی موجودگی میں؟ گواہوں کی موجود. ارے بھیا تو مولوی صاحب سے پوچھو کہ نکاح پڑھانے کے بعد سوچتے نظر نہ دے گا کہ غلط ہے. بولو یار غلط ہے. 50,000 کا پڑاکا اڑا دیا مگر مولانا کو اگر 1,000 دینے کے بعد چھاتی پھٹ جاتی. وہ کیا ہے سچائی کہ نہیں؟ کہتا کہاں لکھا ہے؟ بولو پوچھتا کہاں لکھا ہے؟ ایسے ایک مسجد میں بیٹھا تھا، امام نے مطالبہ کرنے تو کہا کہاں لکھا؟ میں نے کہا اس کو کتنی کتابیں دکھاؤں جہاں لکھا تھا، کتنی کتابیں دکھاؤں جہاں لکھا ہے. تم پوچھ رہے ہو کہاں لکھا ہے؟ اس امام سے اس کی مہربانی ہے دلتی اتنا کہہ رہا ہے. ورنہ سچائی کو اس زمانے میں نکاح پڑھانے کی فیس لمبی ہونی چاہیے. سمجھے؟ تم کہاں لکھا ہے؟ گاڑی لائے پوچھا ایک بار کہاں لکھا ہے؟ بارات لے کر کے آئے پوچھا ایک بار کہاں لکھا ہے؟ ڈھول تاشا بند باجا بجوایا پوچھا کہاں لکھا ہے؟ گھوڑا کبھی پوچھا کہاں لکھا ہے؟ دال حلوا لے آیا کوئی پوچھا کہاں لکھا ہے؟ حلوا پکوڑی کھایا کوئی پوچھا کہاں لکھا ہے؟ اکرا پکڑا مرغا سب کر لیا پوچھا کہاں لکھا ہے؟ مولوی کا نذرانہ پوچھ رہا کہاں لکھا ہے؟ ارے اس کا احسان ہے تیرے پیسے کو قبول کر رہا ہے، اس کا احسان ہے تجھے زکات وصول کر کے مدرسے کو پہنچا دے رہا ہے تاکہ یہ مصطفیٰ کا غلام جہنم سے بچ جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، تمہارے مال کی بھی حفاظت ہو جائے اور تمہاری بھی حفاظت ہو جائے. تیرا بیٹا تیری دنیا بنانے کو سوچے گا مگر تیرا امام تیری آخرت بنانے کو سوچ رہا ہے، سے بچانے کو سوچ رہا ہے. ارے ایسے ہی امام مقتدیوں کے لیے ہوتا ہے جیسے امتی کے لیے اور نبی ہوا کرتا ہے. اس لیے
مصطفیٰ نے فرمایا جس نے آئین کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہے، جس نے اس نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ یاد رکھو ہم مر جائے ہمارا بیٹا دعا کرے گا کہ نہیں، ہمارا بھائی دعا کرے گا کہ نہیں، ہمارا عزیز دعا کرے گا کہ نہیں، ہمارا رشتے دار دعا کرے گا کہ نہیں، مگر جب عالم مرتا ہے اور مرے نا زندہ ہی رہے تب وہ مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں سمندر میں، تو کیا دعا کرتی ہے سلاخوں میں۔ یاد رکھو زمین پر بھی وہ باعزت ہے، زمین کے اوپر باعزت، زمین کے نیچے باعزت، آخرت میں بھی باعزت۔ اس کو عزت کس نے دی ہے؟ کہنا پڑے گا جو قرآن پڑھا، قرآن پڑھایا، وہی صاحب عزت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت علماء کرام، مذہب اسلام، بہت عمدہ کتاب ماشاءاللہ۔ جتنا ختم ہو سمجھے، انہوں نے جتنا دیا تھا وہ بھی ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، مگر اس بات کو تو پوری کر دیں، اجازت دیتے ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، آج سن لینا تاکہ دوبارہ ہمارے شعبان ماہ تک نہ بھولیں، ہے نا بیٹا؟ میں نے کہا چلو درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ محمد عادل الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اب آگے کوئی تو پوری طرح شادی ہو گئے، صبح تک وہ اپنی کتابوں کو باندھنے لگے تاکہ میں جاؤں۔ تو لڑکی نے پوچھا میرے پیارے شوہر یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کیا ہے؟ یہ کتاب باندھ کر کے کہا جا رہے ہیں، کتاب باندھ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء ہیں سنت، حضرت علامہ شاہد رضا صاحب اللہ فیضی، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کا قائد حضرت علامہ شاہد رضا فیضی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف لائیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ اب تو آپ جان ہی لیجیے کہ آپ جو کہیں گے ہم اب پڑھائیں گے ان کو، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے جب پانی پر قدرت حاصل ہو جائے تو تیمم ختم ہے نا؟ اب آئے تیمم برخاست، اس لیے میں اب چاہوں مگر کیا کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں ابھی پڑھ ہی رہا تھا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور ابھی پڑھ ہی رہا ہوں کہ تجھے شادی ہو گئی، تو میں یہ کتابیں جو پڑھ رہا ہوں اپنے استاد کے پاس جا رہا ہوں، تیرے باپ کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں۔ بولو کیا کہا؟ تیرے باپ کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں۔ لڑکی نے کہا یا میرے شوہر کتابیں نکال دو، کتابیں ہی کھول کے رکھ دو، میرے باپ کے پاس تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو میرا باپ پڑھاتا میں تجھے پڑھانے کے لیے تیار ہوں، جو بھی میرا باپ پڑھاتا میں تجھے پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ میرا باپ اگر تجھے قرآن پڑھاتا ہے میں تجھے قرآن پڑھاؤں گی، میرا باپ اگر تفسیر پڑھاتا ہے میں تجھے تفسیر پڑھاؤں گی، میرا باپ اگر حدیث پڑھاتا ہے میں تجھے حدیث پڑھاؤں گی، میرا باپ اگر اصول حدیث پڑھاتا ہے میں تجھے اصول حدیث پڑھاؤں گی، میرا باپ اگر فقہ پڑھاتا ہے میں تجھے فقہ پڑھاؤں گی، میرا باپ اصول فقہ اگر پڑھاتا ہے میں تجھے اصول فقہ پڑھاؤں گی، میرا باپ اگر منطق پڑھاتا ہے میں تجھے منطق پڑھاؤں گی، میرا باپ اگر فلسفہ پڑھاتا ہے میں تجھے فلسفہ پڑھاؤں گی، میرا باپ علم بیان پڑھاتا ہے میں تجھے علم بیان پڑھاؤں گی۔ ارے جو بھی میرا باپ پڑھاتا ہے وہ میں سب تجھے پڑھانے کے لیے تیار ہوں، میرے باپ نے مجھے ظاہر بنا کر کے بھیجا ہے، یہ فیض ہے۔ سب سے اچھا کون جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہ نبی کہہ رہے ہیں، یہ زمین تو پھر سکتی ہے، یہ آسمان تو گر سکتا ہے، یہ ستارے تو ٹوٹ سکتے ہیں، مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ